جہاں پہ اسکول بنانے کی ضرورت ہے وہاں اسکول بنائے نہیں جاتے، اور جہاں پہ کسی کی بیٹھک کو جو ہے وہ فعال کرنا وہاں بنائے جاتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں کسی بھی فورم پہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ان دوستوں کو آپ بٹھائیں اور ان جو ہے نا اجلاسوں میں وہ شرکت کریں، جتنی میچورٹی آپ کو یہاں بلوچستان کے اندر، یہاں نوجوانوں کے اندر، اور جو ایک نقشہ پیش کریں گے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ بھائی یہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ منتھلی 2 ہم ادھر گیدرنگز کرتے ہیں، اس میں ایک سنڈے پارٹی ایک پوزانت ہے، تو اسی سلسلے کی میں یہ ہمارے جو نوجوان دوست آئے ہیں مختلف زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی قید و بند ہمارے لیے نہیں ہے۔ حکومت اگر ایک ایسی سیاسی حکومت ہوتی جو سیاسی بصیرت رکھتی ہے، ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اپنے دور میں کیا کچھ شعراء اور ادیب اور دانشوروں کے لیے نہیں کیا، اگر ایک ایسی سیاسی حکومت ہوتی تو شاید ہم اس سے امید لگاتے۔ کیتران کانفرنس میں پروفیشنل اکیڈمی میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ دراصل سنگت اکیڈمی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جو ہے ایک عرصے سے اپنی نشستیں جو ہے وہ ماہانہ مسلسل تسلسل کے ساتھ کرتا آ رہا ہے، چاہے وہ سنگت پوزان کی نشستیں ہو یا سنڈے پارٹی کی نشستیں ہو۔ یہ بہت اہم پلیٹ فارم ہے اور بلوچستان میں ایسے پلیٹ فارم بہت کم، یا میں ایسا کہوں گی کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ان کے ادب سے، ان کی تاریخ سے یا ان کی ثقافت سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری ہو یا یہاں کے جتنے منتظمین ہو سنگت اکیڈمی آف سائنسز کے، وہ یقیناً داد کے مستحق ہے کہ ہمیں جو ہے، میں سمجھتی ہوں بحیثیت ایک سیاسی طالب علم، مجھے جو ہے وہ کتابوں سے محبت جو ہے اسی پلیٹ فارم، ہمارے ادیب ہو، ہمارے دانشور ہو، یہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب ظلم و زیادتیاں اتنی عروج پر ہے تو یہ ہمارے اثاثہ ہے۔ حکومت، میں نہیں جانتی کہ حکومت کیوں ادب سے، تعلیم سے اور ان تمام بنیادی چیزوں سے جو عوام کا حق ہے، جو عوام کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیوں وہ ان سے جو ہے ان پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتی ہے، یا ان کے گرانٹ کبھی بند کر دیتی ہے، یا ان پر توجہ نہیں دیتی ہے۔ ہمارے ممبر آف پروونشل اسمبلی نے بھی اس بات پر پوائنٹ آف آرڈر پر اس بات کو جو ہے وہ اٹھایا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید حکومت ان تمام معاملات میں جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ بہرحال ہم جو ہے وہ پر امید ہے کہ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، کیونکہ میرا شاعر ہو یا دانشور ہو یا ادیب ہو، یہ ہمارے قوم کا اثاثہ ہے، اور ان کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا اور اپنے ادب کو پروٹیکٹ کرنا وہ جو ہے ہماری اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ قومیں مٹ جاتی ہے جو اپنی زبان سے، جو اپنی شناخت سے، جو اپنی ثقافت سے جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکومت جو ہے ایک ایسی حکومت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے دانشور ادیب اور شاعر کو جو ہے وہ کیا، یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، چاہے ہمارا اسمبلی فورم پہ ہو یا پارٹی کے ہمارے ڈفرینٹ جو پروگرامز ہوئے ہیں، کہ ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے۔ آج اگر بلوچستان میں ہم دیکھیں میجر ایشوز ہے، یا سب سے جو زیادہ ایشوز جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، وہ اسی سے ہو رہا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ ہم دیکھیں انٹیریئر بلوچستان میں جو ہے وہ اسکولوں کی حالت زار کیا ہے، اسکول بند پڑے ہیں، یا ایسی جگہ اسکول بنائے جاتے ہیں جو سرداروں اور نوابوں کے بیٹکوں کو فروغ دے، تو پھر اس سے ہم کیا امید لگا سکتے کہ ہمارا بلوچستان کا بچہ جا کے وہاں تعلیم حاصل کرے گا؟ جہاں پہ اسکول ہوتا ہے ایک پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے، اسکول بنانے کی ضرورت ہے وہاں اسکول بنائے نہیں جاتے، اور جہاں پہ کسی کی بیٹھک کو جو ہے وہ فعال کرنا وہاں بنائے۔ ایجوکیشن پر اس طرح توجہ دی جائے کہ اسٹریٹجیز بنائی جائے، ایسی پالیسیز بنائی جائے جو عوام کے لیے جو ہے وہ مؤثر ہو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہر 3 مہینے بعد جو ہے بلوچستان یونیورسٹی سمیت باقی یونیورسٹیز کے جو ہے وہ ملازمین احتجاج پر ہوتے ہیں، تو پالیسی نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے، تو مل بیٹھ کر جو ہے تمام میں سمجھتی ہوں اگر اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یا حکومت کرنا چاہتی ہے تو سب کو ساتھ لے کر ایک ایسی مؤثر پالیسی بنانی ہوگی تعلیم کے حوالے سے، تاکہ ہمارے جو طلباء ہے، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہماری اکیڈمیا کے لوگ ہیں، وہ میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اب وقت اور حالات یہی تقاضا کرتی ہیں ہم سے کہ ہم نے جو ہے وہ تعلیم کو جو ہے وہ اپنا ہتھیار بنانا ہے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں بلوچستان کے حالات اس حد تک گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک سازش کے تحت جو ہے وہ تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے، ایک سازش کے تحت ہمارے تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے، سازش کے تحت
کچھ پشتون کو لڑایا جاتا ہے، ایک سازش کے تحت قوموں کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ تعلیم کو اپنا جو ہے وہ ہتھیار بنائے، تبھی ہم اس مفلوک الحال صوبے کی، شورش زدہ صوبے کی جو ہے وہ پسماندگی کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور پیغام ہے بلوچ طلباء سے، یہاں کی تمام سیاسی پارٹیوں سے، یہاں کی ہر اس ذی شعور شخص سے، ہر اس خاتون سے، ہر اس بچی سے کہ سیاست کو جو ہے آپ عبادت سمجھ کر جو ہے قوم کی خدمت کا ذریعہ بنائیں، تبھی ہمارے صوبے کی، اس سرزمین کی، ہمارے وطن کی جو محرومیاں ہیں وہ سنگت اکیڈمی آف سائنسز کے زیر اہتمام یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ سنگت اکیڈمی سائنسز بنیادی طور پر روشن فکر اور وطن دوست احباب کا اکٹھ کرتا آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ایونٹ منعقد کیا ہے مصری خان کیتران کانفرنس کے نام سے۔ مصری خان کیتران 1918 اور 20 کے درمیان ایک ایسی شخصیت تھی جہاں جب مری قبائل پہ یعنی ماوند پہ بارکھان رکھنی اس علاقے میں انگریز سامراج نے حملہ کیا تو وہ مصری خان کیتران اس میں پیش تھے، یعنی سامراج کے خلاف لڑائی کی۔ پھر باکو چلے گئے اور باکو کانفرنس میں انہوں نے لینن کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور اس میں 1918 یعنی باشندے اس کانفرنس میں شریک ہوئے، جن میں سے ایک مصری خان بھی تھے۔ پھر وہاں سے وہ واپس بلوچستان آئے۔ تو ہم ایسی شخصیات کو یاد کرتے ہیں، یعنی گل خان نصیر کو ہم یاد کرتے ہیں، یا ہم اپنے بابا جمال دینی کو یاد کرتے ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں ہماری سنگت ان کو یاد کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ کانفرنس اسی سلسلے کی ایک تو ہم ادھر گیدرنگز کرتے ہیں، اس میں ایک سنڈے پارٹی ایک پوزانت ہے، تو اسی سلسلے کی میں یہ ہمارے جو نوجوان دوست آئے ہیں مختلف زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی قید و بند ہمارے لیے نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پہ باشعور شہری آ کر اس ایونٹ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے نا، اس کی کڑی جو ہے نا 1920 سے شروع ہوتی ہے، جب عبدالعزیز کرد اور جو ہے نا یوسف عزیز مکسی، تو ظاہر ہے یہ رشتہ جو ہے نا وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ لفظ چھیدک بیزنجو فاؤنڈیشن، ترقی پسند انجمن ترقی پسند، ان سب سے ہوتے ہوئے سنگت اکیڈمی آف سائنسز، بلوچستان سنڈے پارٹی، یہ مختلف جو ہے نا مراحل سے گزرتا ہوا جو ہے نا آخر میں جو نا انہوں نے نام لے لیا سنگت اکیڈمی آف سائنسز کا۔ تو یہ شعور ایک دن کا نہیں ہے، یہ جدوجہد اور یہ محنت یہ جو نا ایک دن کی نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ وہ ثمرات ہیں۔ ہم نے مشکل دور میں، ہم نے ہر کٹھن دور میں، ہم 2 اور 4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی سنگت اکیڈمی آف سائنسز کے پروگرام کرتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ 5-6 بھی ہوتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی جو ہے نا یار لوگ نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں۔ کوانٹٹی کی بات نہیں ہوتی، کوالٹی کی بات ہوتی ہے۔ جہاں شعور اور آگاہی جو انسان کے اندر میں، اس کے خون میں، اس کے رگ کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جائے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ جو دل جو دھڑکے گا وہ تو جو ہے نا ہر 4 سو جو ہے نا وہ شعور کو پھیلا دے گا۔ تو ہماری باقاعدہ سرسری والی چیزیں نہیں، ہماری انوالومنٹ ہے۔ ہم نے عام طبقے میں اور خصوصاً نوجوان طبقے میں ہم نے اپنے آپ کو جذب کیا ہوا ہے۔ ہم سے مراد ہماری شعور، ہماری آگاہی، ہماری علم ہے، ہمارا پرچار ہی یہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، لیکن علم اور شعور جو سنگت اکیڈمی اور سائنسز کا کام ہی یہی ہے، اس کا منشور اور آئین میں سارے چیزیں یہی ہیں۔ یہ جو ہے نا اب مصری خان کیتران جیسے لوگوں سے کون واقف تھا؟ ہم نے کہا یہ ایک گم شدہ جو ہے نا شخصیت ہے۔ آج جو ہے نا آپ جائیں جگہ جگہ پر اس کانفرنس کے حوالے سے، آج جو ہے نا ابھی یہ کانفرنس ختم ہوا ہے لیکن اس کے چرچے پہلے سے شروع ہے۔ ہمیں چرچا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں تک جو نا چیزوں کو پہنچانا چاہیے۔ ہم علم کے پیاسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم علم کے پیاسے لوگ ہیں۔ ہم اپنے دریا میں جیسے موج پیاسی ہے اپنے دریا میں، ہم جتنا ان کتابوں میں کو جائیں گے ہم اتنے زیادہ اس پیاس کو محسوس کریں گے، اور اس پیاس کو لیتے ہوئے ہم نوجوان، بوڑھے اور خواتینوں کی کتنی تعداد موجود تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایک علم ہے، یہ ایک جو ہے نا یہ اشاق کا قافلہ ہے، یہ نوجوانوں کا ہے، یہ آگہی کا ہے، یہ شعور کا ہے، اور یہ ہم روشنی پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہمارے جو ہے نا ذہن میں اجالا ہے، ہمیں کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا۔ ہم طلوع ہو رہے ہیں، وہ غروب ہونے والا ہے۔